बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 5 रहनुमाओं को शोकॉज़ नोटिस जारी कर दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे पंजाब असम्बली इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और तोशा खाना नाअहली केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में जो इमरान खान को नाअहल किया गया था, उस हवाले से अहम डेवलपमेंट सामने आई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक दरख्वास्त दायर की गई थी। ये तोशा खाना फौजदारी इस्तगासा केस है। इसमें दरख्वास्त दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन के वकील और ये वो वकील हैं और फिर ये कहते हैं कि ये एक न्यूट्रल इदारा है, ये गैर जानिबदार इदारा है। अमजद परवेज़ साहब, जितने भी माली बेज़ाब्तगियों के, करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं शरीफ ख़ानदान के, उसमें बतौर वकील पेश होते रहे हैं। और वही उनके, आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ की ज़मानत हुई थी, तो शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत हुई थी, तो पहले दिन ही जाके मिलने गए थे अमजद परवेज़ साहब के घर पे। अमजद परवेज़ साहब इस केस में इलेक्शन कमीशन के वकील हैं। तोशा खाना फौजदारी इस्तगासा केस में चूँकि ख्वाजा हारिस साहब वकील हैं इमरान खान के, तो उन्हीं के मुकाबले का वकील खड़ा किया है इलेक्शन कमीशन ने, जो कि मरियम नवाज़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान ने दिया है इलेक्शन कमीशन को। और अल्टीमेटली उसकी जो फ़ीसें हैं वो सरकार के पैसे से जाएँगी। लेकिन ये एक एक मैं ये समझता हूँ कि जैसे इरफान कादिर को इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर, जो मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म का था, और पहले वो पेश हो गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनने से इनकार कर दिया। वापस आके उन्होंने उस पर रिज़ाइन किया और रिज़ाइन के बाद दोबारा वो इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर पेश हुए थे। तो अब भी अगर किसी की आँखों में, जो हमारे इदारे या अदालतें हैं, उनकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है और उनको ये लगता है कि जो इमरान खान का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम था कि ये बी टीम है, अभी भी कोई शक है, तो फिर मैं यही कहूँगा कि ये फिर शक नहीं है। अल्टीमेटली ये सारे फिर एक ही पेज पर हैं। वहीं पे तोशा खाना फौजदारी इस्तगासा केस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ था, और ये फौजदारी इस्तगासा था जज ज़फ़र इकबाल साहब, ये वो केस है जिसमें फ़ाइल भी गुम हो गई थी और इमरान खान ने पेश होना था जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर, जो कुछ मामलात वहाँ पर होते रहे। उसमें चूँकि 29 अप्रैल की तारीख़ के लिए ये केस मुकर्रर है और दरख्वास्त के जो इस्तगासा है उसके काबिल समाअत होने पर दलाइल माँगे गए थे। अब इसमें 29 अप्रैल की तारीख़ मुकर्रर हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इस मामले को आप इतना जल्दबाज़ी में ना चलाएँ, ये मामला काबिल समाअत नहीं है, आपको इसके ऊपर प्रॉपर हमें मौका देना होगा और इसको तसल्ली से आप सुनें, इतनी जल्दबाज़ी में आप तारीखें ना दें। जिस बुनियाद पर 29 अप्रैल की तारीख़ हो गई। अब वो 29 अप्रैल की तारीख इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी है। इस हद तक भी कोई अगर फ़रीक बन जाए, पहले तो एफआईआर दर्ज करवाई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी वगैरह के खिलाफ, फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन शुरू किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ, फिर इस्तगासा जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में दर्ज करवाया गया और उसमें अमजद परवेज़ साहब जैसे वकला को हायर किया गया। और अब एक केस जो 29 अप्रैल के लिए है, जब बात की जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की स्क्रूटनी की, तो वो कहते हैं जी कि अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई, हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इमरान खान के खिलाफ फौजदारी इस्तगासा है, तो अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दी गई और जिसके ऊपर कल समाअत हुई और जो वकला हैं वो अदालत में पेश हुए, एडिशनल सेशन जज की अदालत में। तो ये एक नोटिस था जो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, तो उसी वक्त मैंने ट्वीट किया था और मैंने ये कहा था कि ये नोटिस पैरवी है। जब भी कोई दरख्वास्त दायर की जाती है तो उस पर नोटिस जारी किया जाता है, तो ये नोटिस पैरवी है और इसमें इमरान खान ने खुद पेश नहीं होना, वकला जाएंगे उस दरख्वास्त पर अपने दलाइल देंगे, अदालत चाहेगी तो वो 29 अप्रैल की तारीख ही रहने देगी, चूँकि आगे ईद की छुट्टियाँ आ जानी हैं, और नहीं चाहेगी तो वो पहले भी कोई तारीख मुकर्रर कर देगी और फिर उस तारीख पर इमरान खान की जानिब से हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त आ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अदालत से ये इस्तदा की कि जूनियर वकला पेश हुए, उन्होंने कहा कि हमें ना इमरान खान तक कोई नोटिस गया है, ना हमारी सीनियर जो वकला की आदत है उनको कोई नोटिस गया है, तो आप हमें टाइम दें, तो इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर देख लेते हैं। उस पर फिर ये 11 अप्रैल तक के लिए ये मेन केस नहीं है, ये वो दरख्वास्त है अर्ली हियरिंग की, जल्द समाअत की जो दरख्वास्त है, वो फिर 11 अप्रैल के लिए अदालत ने दोबारा नोटिस जारी कर दिया है
اور یہ سمپل نوٹس ہے اور پولیس کا کوئی ایک اہلکار ہو سکتا ہے کہ زمان پارک بھی ہے اس نوٹس کی جو ہے وہ پیروی کرنے کے لیے اور اس نوٹس کی تعمیل کے لیے۔ جبکہ دوسری جانب ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی، لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ ہے، لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے عمران خان کے خلاف عمران خان کا جو توشہ خانہ ریفرنس ہے اس میں جو نہلی تھی اس کیس کو فکس کر دیا۔ 12 اپریل کے لیے آنریبل جو جج ہیں جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ کے، ان کی سربراہی میں جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ، جس میں جسٹس شاہد کریم صاحب بھی ہیں، جسٹس جواد حسن صاحب بھی ہیں، وہ مقرر کر دیا 12 اپریل کے لیے۔ 12 اپریل کے لیے جیسی 5 رکنی بینچ نے مقرر کیا، چونکہ جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی اس پر جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء تھے بیرسٹر علی ظفر صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ تھا، کیونکہ یہاں پر لارجر بینچ بن گیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ لارجر بینچ اس کا فیصلہ کرے کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس نہل کرنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو نہل کیا ہے وہ درست نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ عدالت بن کے بیٹھے۔ اور اس پر 5-6 سوالات جسٹس جواد حسن صاحب نے کوشچنز فریم کیے تھے اور سٹے آرڈر جاری کیا تھا۔ اب وہاں پر کیس لگا ہوا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس۔ عامر فاروق صاحب نے اس میں اور تو دور کی بات ہے سٹے آرڈر بھی جاری نہیں کیا تھا، اور الیکشن کمیشن کو کے فیصلے کو آج تک انہوں نے کوئی حکم امتناعی جاری نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے عامر فاروق صاحب کی عدالت میں درخواست دی کہ ہم یہاں سے وڈرا کر لیتے ہیں، چونکہ 2 میٹرز ہیں، تو اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے کوگنیزنس لے لی ہے، تو ہم لاہور ہائی کورٹ سے اس کو ڈیسائیڈ کروا لیتے ہیں، آپ ہماری درخواست واپس کر دیں، ہمارا جو کیس ہے وہ واپس کر دیں۔ 4 ماہ ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف وہ درخواست دائر کر چکی ہے۔ آپ کا حق ہوتا ہے کہ جب کوئی جا کے کہتا ہے عدالت میں کہ جناب میں یہ اپنا کیس واپس لینا چاہتا ہوں، تو یہ ایک روٹین کی کارروائی ہے۔ اس درخواست پر نوٹس جاری کیا، اس درخواست پر باقی فریقین سے جواب طلب کیا عامر فاروق صاحب نے۔ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر جب لاہور ہائی کورٹ میں اس درخواست کے اوپر سماعت ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ ایک پیشی آپ کو دے دیتے ہیں، پی ٹی آئی کو کہا کہ آپ اگر تو آپ کی وہ درخواست وہاں سے وڈرا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو ہم میرٹ کے اوپر آپ کو سن لیں گے۔ ایک بات تو وہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی ہم کوشش کرتے ہیں اس کیس کو فکس کروائیں۔ کل جیسے ہی رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے کاز لسٹ جاری کر دی، 12 اپریل کے لیے اس کیس کو مقرر کر دیا، وہیں پہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس درخواست کو بھی مقرر کر دیا۔ یہ 12 اپریل کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں، وہ 19 اپریل کے لیے عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں جو 2 رکنی بینچ ہے اس میں اس کو مقرر کر دیا۔ اب 19 کا کیا ہوگا؟ 19 کا یہ ہوگا کہ چونکہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ مقرر کیا ہے، جب یہ بات لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جائے گی کہ جناب 19 کے لیے وہ کیس مقرر ہو گیا وڈرا کرنے کا، تو لاہور ہائی کورٹ کہے گی کہ اچھا چلیں پہلے آپ 19 کو واپس لے لیں اور پھر ہم آپ کو سن لیتے ہیں۔ پھر وہ 19 کو واپس نہیں ہوگا، الیکشن کمیشن کی جانب سے اس میں محسن نواز رانجھا پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں، وہ اس کے اوپر کوئی اعتراض کریں گے اور پھر تاریخ ہو جائے گی، تاکہ یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ ڈیسائیڈ نہ کر پائے۔ یہ الیکشن کمیشن کی کوشش ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں 12 اپریل کے لیے جو کیس کی سماعت ہے وہ مقرر ہوئی ہے، تو 19 اپریل کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے بھی اس پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور یہ ایک انوکھی چیز ہے۔ لیکن یہ معاملہ، اور اس میں بینچ بھی نہیں ہے، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سنگل بینچ کے سامنے وہ کیس ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، فواد چودھری کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور فیاض چوہان اور دیگر لاہور ہائی کورٹ میں اس میں جو فیاض الحسن چوہان اور باقی اس میں درخواست گزار ہیں، اور درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات 14 مئی کو کروانے کے لیے شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو پنجاب میں صوبائی اسمبلی انتخابات کے لیے جوڈیشل افسران فراہم نہیں کیے گئے۔ سول ججز اور ایڈیشنل سیشن ججز کی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ ریٹرننگ افسران بنے، اس بجائے اس کے کہ محسن نقوی کے لگائے ہوئے جو بیوروکریٹس ہیں وہ ریٹرننگ افسران بنے، اور وہ جو ایک پورا الیکشن کمیشن کا جو سیٹ اپ ہوگا، جو محسن نقوی کا سیٹ اپ ہوگا، وہ سارے کا سارا ملی بھگت سے معاملات خراب ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اپنے ججز کو، ایک ہی دن ہے الیکشن ہے، ایک دن میں اگر جہاں اتنے ہزاروں کیسز پہلے التوا کا شکار ہیں، تو ایک دن میں کوئی قیامت نہیں آ جانی، ہر آئے روز تو سٹرائک ہو جاتی ہیں وکلا کی، تو پھر بھی تو کیسز ارجنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ الیکشن کمیشن کو پنجاب میں صوبائی اسمبلی انتخابات کے لیے جوڈیشل افسران فراہم نہیں کیے گئے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ تمام ادارے
ساتھ دیں، چونکہ الیکشن کمیشن اب خود لینا بھی نہیں چاہتا، فارمیلٹی کی گئی لیکن الیکشن کمیشن تو خود بیوروکریٹس کو ریٹرننگ افسران مقرر کر کے بیٹھا ہے۔ تو درخواست میں کے متن میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 218 کلاس 3 220 کے تحت شفاف انتخابات اور غیر جانبدار ہونا لازم ہے۔ شفاف انتخابات کے لیے جوڈیشل افسروں کی بطور ریٹرننگ افسر تعیناتی ضروری ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ رجسٹرار ہائی کورٹ کو الیکشن کمیشن کو جوڈیشل افسران کے نام فراہم کرنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو شفاف غیر جانبدار انتخابات یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا بھی حکم دیا جائے تاکہ الیکشن صاف شفاف ہو۔ یہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے جس کے اوپر کل انشاءاللہ سماعت ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 رہنماؤں کے بغاوت، مسلم لیگ نون اور شریف خاندان سے بغاوت کے جرم میں ان کو بھیجا گیا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ نہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 رہنماؤں کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور یہ مسلم لیگ نون میں شدید اختلافات ہیں۔ مریم نواز اور شریف خاندان کی جو اجارہ داری ہے، جو اس کو چیلنج کرتا ہے، نہ صرف اس کو مسلم لیگ نون سے نکال دیا جاتا ہے بلکہ اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی جاتی ہے، جیسے مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا میں یہ دراڑ پڑی ہے اور قیادت کی جانب سے پارٹی کے اہم رہنماؤں کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اور اس میں سابق وزیر اعلیٰ سردار مہتاب عباسی، ظفر اقبال جھگڑا، ارباب خضر کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں، فرید مفکر اور اسحال خان کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اور تمام رہنماؤں کو پارٹی عہدوں سے بھی الگ کر دیا گیا ہے۔ جو سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے، ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ 5 رہنما ہیں جو سینئر ترین رہنما تھے خیبر پختونخوا کے پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے اور باقاعدہ شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ سینئر نائب صدر خیبر پختونخوا کو بھی اور ان 5 رہنماؤں کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، اور یہ کارروائی ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی تباہی کا سبب ہے کہ یہاں اختلاف برداشت نہیں کیا جاتا، اور جو اختلاف کرتا ہے یا جو ان کی اجارہ داری کے اوپر سوال اٹھاتا ہے یا مریم نواز یا شریف خاندان کے حوالے سے، تو اس کو مسلم لیگ نون سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔